رحماں دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحماں دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات میں آج ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ جو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ الولی نے دلائل الخیرات شریف میں لکھے، ان کی مختصر تشریح جو علماء نے بیان کی وہ ہم سنیں گے، تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے اندر اور زیادہ ہو اور ہم بکثرت دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا طاہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی حسی اور معنوی طور پر پاک ہے اور ہر اس چیز سے منزہ ہے جو آپ کے مقام کے لائق نہیں۔ طہارت کے معنی پاک، صاف، منزہ اور ہر عیب سے خالی ہونا ہے۔ حسی طہارت تو یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز پاک ہے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ وہ نطفہ بھی پاک ہے جس سے آپ کی ولادت ہوئی، وہ اس کے ماں سوا ہے۔ یہ بھی تصریح کی ہے کہ موت کے بعد انسانی جسم کے پاک ہونے میں جو اختلاف ہے اس سے آپ کا جسد اطہر مستثنیٰ ہے۔ یہ بھی تصریح کی ہے کہ آپ کے فضلات شریفہ بھی پاک ہیں، اور یہ بات اس سے ماخوذ ہے کہ حضرت مالک بن سنان اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون مبارک پیا، اور ام ایمن اور حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کا پیشاب مبارک پیا، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور باز پرس نہیں فرمائی۔ معنوی طہارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر مذموم یعنی بری عادات سے پاک صاف رکھا اور ہر اچھی عادات سے مشرف فرمایا اور اس پر تعریف فرمائی، اور آپ کو عقائد، اقوال، افعال اور تمام احوال میں ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ و مامون رکھا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوصاف حمیدہ کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ یہ معنی ہے کہ عیب تناہی کا کہ آپ کے اوصاف کی حد بندی کرنا بھی آپ کو عیب لگانے والی بات ہے، جس سے فقط آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی شان بھی ورا ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کی عظمت و شان کے لیے میں کہاں کہاں سے الفاظ لے کر آؤں، کیونکہ میں جو کچھ بھی کہوں گا آپ اس سے بلند و بالا ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا طیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
الطیب الطیبین ہیں اور کوئی آپ سے زیادہ خوشبو والا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا پسینہ مبارک ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا، اور جسے مل جاتا وہ اپنی خوشبو میں ڈال لیتا، اور جو اسے لگا لیتا اس کی خوشبو خوب مہکتی، اہل مدینہ اسے سونگھتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ آپ ہی کے جسد اقدس کی خوشبو ہے، اور انہیں آپ کی خوشبو میں کوئی شک نہ ہوتا۔ آپ جس راہ سے گزرتے بعد میں آنے والوں کو آپ کے پسینہ مبارکہ کی خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس راہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول میں قلم جھوم اٹھا، اور آپ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ یعنی خدا کی قسم ہے کہ اگر شادی کے وقت کسی دلہن کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ مل جائے تو وہ کبھی کسی خوشبو کی طلب و خواہش نہ رکھے، اور نہ ہی وہ کسی پھول کو تلاش کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت حرمی اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا تو میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کا دست اقدس کستوری اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ خوشبو استعمال فرماتے یا نہ، اس طرح خوشبو محسوس ہوتی گویا کسی عطار کا ہاتھ ہے، یعنی عطر بنانے والے کا ہاتھ ہے۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا اسے تمام دن خوشبو محسوس ہوتی رہتی۔ آپ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے خوشبو کے سبب دوسرے بچوں سے الگ پہچانا جاتا۔ جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو زمین پھٹ جاتی اور فضلہ مبارکہ کو نگل لیتی، اور اس جگہ سے کستوری کی خوشبو آتی، اور کسی شخص کو آپ کے فضلہ مبارکہ کی اطلاع نہ ہوتی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نادانست کی یعنی انجانے میں آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تو انہیں پیشاب کی بو محسوس نہ ہوئی، ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ پیشاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کا خون مبارک پی لیا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور یہ خوشبو ان کی شہادت تک باقی رہی۔ ان کے علاوہ متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کا خون مبارک نوش کیا۔ یہ وہ خون مبارک ہوتا تھا جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پچھنے لگواتے تھے، جسے حجامہ بھی کہتے ہیں، اور یہ علاج حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اہل علم نے اس تائید سے استدلال کیا کہ آپ کے فضلات شریفہ پاک ہیں اور یہ آپ کی خصوصیت سے ہے۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز ظاہر نہیں ہوئی جو کہ عام اموات سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ آپ ظاہری حیات اور وصال کے بعد دونوں حالتوں میں طیب و طاہر ہیں۔ آپ کا کوئی کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کے جسم اقدس سے خوشبو ہی نکلتی تھی۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ جو شخص عیب لگانے کے ارادے سے کہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مبارکہ میلا ہے، اسے حد سے بنا پر نہیں بلکہ کفر کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم وجود میں ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ تمام کائنات اس سے معطر اور ممتاز ہو گئی۔ روحوں نے آپ کی خوشبو سونگھ کر نشو و نما پائی۔ جب آپ کے دل انور سے خون کا سیاہ لوتھڑا نکالا گیا تو آپ دل کی ہر خرابی سے محفوظ ہو گئے، لہٰذا شیطان کا آپ کے دل اقدس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ گفتگو کے نقائص سے بھی پاک ہیں، لہٰذا آپ صادق و
مصدق ہیں، آپ فعل و عمل کی ہر برائی سے پاک ہیں، آپ سراپا اطاعت ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کون سی خوشبو ہو سکتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے جسم اقدس سے خوشبو نکلتی تھی۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارکہ پر شعر لکھا ہے: کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ، جامہ سے عیاں رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ اس ربائی کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور کس قدر روشن ہے کہ قسم بخدا لباس مبارک سے بدن اقدس کا رنگ چھن چھن کے باہر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر جو دھندلاہٹ سی نظر آ رہی ہے، یہ میل کچیل نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھو اور آنکھیں کھولو، یہ تو ہم گناہ گاروں کی گناہوں کی سیاہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر بخشش کی التجا کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا سید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی شریف میں ہے: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور حدیث شفاعت میں ہے کہ لوگ کہیں گے: انطلقوا الی سیدی ولد آدم، اولاد آدم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ اور مزید حدیث پاک میں آتا ہے: انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ سید وہ شخصیت ہے جو خصائل کاملہ اور مکمل شرافت کی بنا پر تمام قوم سے آگے اور ان کا رہبر ہو۔ بعض نے کہا سید وہ کامل ہے جس کی طرف سب محتاج ہوں، یا وہ عظیم کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ بعض نے کہا اس کا معنی حلیم ہے، بعض نے کہا اس کا معنی سخی ہے۔ مفسرین میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سید وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم ہو۔ حضرت قتادہ نے فرمایا سید عبادت گزار، پرہیزگار اور حلیم کو کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں سید وہ ہے جس پر اس کا غضب غالب نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ آپ دنیا و آخرت میں کسی قید اور تخصیص کے بغیر تمام جہان کے سردار ہیں۔ حدیث شریف میں جو فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ سیادت اور شفاعت میں منفرد ہوں گے۔ اس دن تمام لوگ آپ کی پناہ لیں گے، انہیں آپ کے سوا کوئی ملجا و ماوا نہیں ملے گا۔ اول سے آخر تک تمام مخلوق جن و انس جمع ہوں گے، انبیاء و مرسلین بھی انہی میں ہوں گے۔ چونکہ دار آخرت دوام و بقا کی جگہ ہے، اس لیے وہی معتبر ہوگا جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی آپ کی سیادت، نسب، طبیعت، اخلاق و آداب وغیرہ فضائل میں معلوم تھی۔ سیرت پاک اور بچپن سے بڑی عمر تک آپ کے احوال مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے پر یہ سب منکشف ہو جاتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بھی سردار ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے آدم فمن دونہ من الانبیاء یوم القیامت تحت اللواء، آدم اور ان کے علاوہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور شفاعت کی مشہور حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم
اور رسولان عظام علیہم السلام کے پیشوا ہوں گے، اور ان پر آپ کی سیادت بغیر کسی نزاع کے ظاہر ہوگی۔ اور یہ حدیث کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے مجھ سے زمین کھلے گی۔ اور یہ حدیث کہ مجھے اس وقت نبی کا لقب دیا گیا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا رسول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو ان دو ناموں سے مخاطب فرمایا، دوسرے کسی نبی کو ان ناموں سے خطاب نہیں فرمایا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور رسول کو نبی پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول وہ نبی ہے کہ جن کے احکام کی انہیں وحی کی گئی، ان کی تبلیغ کا انہیں حکم ہے، اور رسول میں یہ امر زائد ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا نبی عام اور رسول خاص ہے۔ رسول الرحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اسم پاک ابن سعد نے حضرت مجاہد سے مرسلاً صحابی کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اور فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی امت اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ ان سے عذاب مؤخر کیا گیا، اور منافقوں کے لیے رحمت ہیں کہ انہیں دنیا میں امن دیا گیا۔ جس نے آپ کی پیروی کی اس پر آپ کی بدولت دنیا میں رحم کیا جائے گا، اور اسے عذاب زمین میں دھنس جانے، سنگ باری، صورت کی تبدیلی سے نجات دی جائے گی۔ اس کے دل پر ایمان کی بدولت رحم کیا جائے گا، آخرت میں اسے دائمی عذاب اور رسوائی سے نجات عطا کی جائے گی، اس سے حساب جلدی لیا جائے گا، ثواب دگنا دیا جائے گا، اسے خیر کثیر حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ یہ اسم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خاص اسم مبارک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا قیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیم کا مطلب ہے جامع کامل، یعنی بہترین اخلاق کا جامع اور ان میں کمال کو پہنچا ہوا، کیونکہ قیم کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 سردار ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور کا انتظام کرتا ہے۔ نمبر 2 بہترین راست باز۔ نمبر 3 تمام بھلائیوں کا جامع۔ نمبر 4 سنت کو قائم کرنے والا۔ نمبر 5 مخلوق کے معاملات انجام دینے والا اور ان کے تمام امور میں جہان کی تدبیر کرنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا جامع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اسم گرامی اس لیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام ان فضائل و کمالات کے جامع ہیں جو دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام اور اولیاء و علماء میں متفرق طور پر پائے گئے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ تمام حضرات آپ کی تفصیلی صورتیں، آپ کے خلفاء اور آپ کے تعینات و مراتب کے مظہر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک آپ کے بحر نور میں تیر رہا ہے اور اپنے مقام کے مطابق آپ کے دریائے رحمت سے مستفیض ہے۔ ہر چھوٹی اور بڑی بھلائی آپ ہی سے حاصل ہوئی، آپ ہی کی جلوہ گری سے ظہور پذیر ہوئی، آپ ہی سے تمام موجودات ممکنہ فیضیاب ہیں، جیسے درخت بیج سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل وجود قریب ترین موجود تمام روحوں کے سردار، روح اعظم اور آدم اکبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کلمات جامع جن کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں،
اور رسالت محیطہ عطا فرمائی۔ آپ ہی مخلوق کو بارگاہ الہی میں جمع کرنے والے اور الفت قائم کر کے ان کی پراگندگیوں اور اختلافات کو دور فرمانے والے، تمام بھلائیوں، رسالتوں، نبوتوں، حقائق واقعہ کے دائروں، توحید ربانی کے اسرار اور منفرد غیوب کے جامع ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا مقفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام پہلے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد اور آخر میں تشریف لائے، لہٰذا آپ سب کے خاتم ہیں، اور اس میں فضیلت یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے انبیاء کے احوال اور ان کی شریعتوں سے واقف ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ہر احسن شے کو پسند فرمایا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات میں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بے شمار عبرتیں اور فائدے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں اسموں کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی سیرت و سنت کے موافقت فرمانے والے۔ المقفی میں لام تعریف داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق نے جان لیا کہ آپ ملکوت و ملک میں تمام فرشتوں اور انسانوں کے امام ہیں، اور وہ سب آپ کے مقتدی ہیں۔ شریعت مبارکہ میں اس کی دلیل حدیث معراج اور عالم بالا میں اور ایمان و علم کے درجات میں ترقی فرمانا ہے۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی جو آپ نے ادا کی، یہاں تک کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں کسی فرشتے یا نبی مرسل کی رسائی نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے عالم بالا کی طرف روانگی میں بے شمار علوم ہیں جو کانوں کے پردوں سے نہیں ٹکرائے۔ مقفی کا ایک اور معنی بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و ما فیہا کو پسے پشت ڈال دیا اور کسی چیز کی طرف چشم اتفاق نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ نے مولا تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، محبت اور اس کی ذات میں محویت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کا کثرت سے ورد کرنے اور دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل